अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। आज 12 नवंबर बरोज़ बुध शाराए दस्तूर पर जी मौजूद हूं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो सेनेटर इरफान सदीकी के घर पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर के बाद वो कौमी असम्बली के अंदर जलवा अफरोज होंगे। इस्लामाबाद से क्या खबरें आ रही हैं, कौन कौन जज इस्तीफे देने जा रहा है, तरमीम के अंदर क्या तरमीम की गई है या की जा रही है, और वफाकी काबीना इस वक्त क्यों अलर्ट है, इस्लामाबाद से क्या गैर मामूली खबरें आ रही हैं, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अंदर असम्बली के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ आज सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं, एक मैंने रात को भी इधर वीलॉग किया था, रात के तकरीबन 9 बजे। उस वक्त भी आपको रिपोर्ट किया था कि आम तौर पे ये रेड जोन है, शाराए दस्तूर है, पीछे ऐवान सदर है, वज़ीर आज़म हाउस है, ये पीछे आपको पार्लियामेंट की बिल्डिंग मेरे पीछे नज़र आ रही है। तो यहाँ आम हालात में भी सिक्योरिटी टाइट होती है। ऐसा नहीं है कि आम हालात में कोई भी यहाँ पे आए, आम हालात में भी। लेकिन आज मेरे सामने जो गेट है, ये डी चौक का मुकाम है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो वो भी बंद है। इसके साथ एक रास्ता आता है जिसको कहते हैं कि मैरियट वाला रास्ता, वो भी बंद है। और अगर इससे ये मेरी जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर से भी एक रास्ता रेड जोन को अटैच होता है जिसको कहते हैं नादरा चौक। तो नादरा चौक भी आज मुकम्मल तौर पे बंद है। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब, रात को क्या हुआ? कल पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे एक बड़ा अजीबोगरीब दिन था, अफसोसनाक दिन था। वाना के अंदर जो कैडेट्स पर जो है वो अटैक हुआ और उस हमले को जो है वो नाकाम बनाया गया और किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमला हुआ, 12-13 लोग, मासूम लोग, दिहाड़ीदार लोग, मजदूर लोग लुकमा अजल बन गए। तो मैं आमतौर पे रात को भी वीलॉग करता हूँ आपके सामने, जो रात 11-12 बजे तक की अपडेट्स होती है तो आपके सामने रखता हूँ। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं वो देखते हैं। तो रात को मैंने वीलॉग नहीं किया। अब आप पूछेंगे क्यों, मतलब क्या वजह थी? बड़ी खबरें थी, लेकिन एक अजीब सी सूरत हाल थी, तकलीफ थी। एक तो उस जगह को भी विजिट किया हुआ था जहां पे आम मजदूर, दिहाड़ीदार, बाइकियां चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाकर गुजारा करने वाले लोगों की लाशें और उनका खून पड़ा हुआ था। लेकिन यहां रात क्या चल रहा था? ये जो पीछे ऐवान सदर सफेद रंग की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, यहां पे जश्न मनाया जा रहा था। जश्न था, शहबाज शरीफ साहब थे, इत्तेहादी जमातें थी और वो सदर थे जिनको ताहयात अस्तना मिल गया है। लिहाजा उस अस्तना की खुशी में और कौमी असम्बली में जो पास होना है बिल, उस सिलसिले में यहाँ पे इशाया रखा गया था, जश्न मनाया जा रहा था। मैंने कहा कि अगर कोई मुहज़्ज़ब कौम होती, मुहज़्ज़ब मुल्क होता, तो वहाँ पे सोग का ऐलान किया जाता, ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाती, कौमी परचम सरनगू रहते, ऐलान किया जाता कि कौम जो है वो सोग मनाएगी। मैं खबरें, आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, मैंने आपके सामने खबरें ही रखनी है, खबरें रखने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये भी खबर है ना, जो रात को तमाशा हुआ, जश्न मनाए जा रहे थे। 12 किलोमीटर, यहां जब मैं खड़ा हूं ना, यहां से 12 किलोमीटर के फासले पर सुसाइड अटैक होता है, लेकिन यहां जश्न मनाए जा रहे थे। अच्छा रुकिए जरा, सेनेटर इरफान सदीकी के हवाले से शोर डाला ना कि कुछ सहाफियों ने जी झूठी खबरें चलाई, ये सहाफी गिद्ध हैं, ये पता नहीं क्या हैं, ये लोगों की मौत को भी सेलिब्रेट करते हैं, मुतनाज़ा बनाते हैं, गालियां देते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। और वो जो खबर आई थी कि सेनेटर इरफान सदीकी साहब का इंतकाल हो चुका था, इन लोगों ने खबर को छुपाया ताकि रवायत के मुताबिक सेनेट का इजलास ना मुलतवी करना पड़ जाए। अब सब ने, उमर चीमा समेत दीगर बेशुमार जो टाउट सहाफी, उन्होंने कहा भाई ये झूठ है, बकवास है। हमारी बात हुई है उनके अहले खाना से, तो वो तो उनका इंतकाल तो रात को 11-12 बजे हुआ है, उस वक्त तो नहीं हुआ था। एजाज सैयद जियो से ताल्लुक रखते हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, सहाफी हैं। एजाज सैयद ने अपने जो वो टॉक शो करते हैं उसके अंदर उन्होंने दावा किया कि कुछ 3:30 बजे, कहते हैं 3:30 बजे मुझे एक सेनेटर मिले और उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो जो हमारे अजीज सेनेटर हैं इरफान सदीकी साहब, उनका इंतकाल हो चुका है और अफसोस का मुकाम है, हमें मना कर दिया गया है कि आपने किसी को बताना नहीं है, आप रिपोर्ट कर दें। और कहते हैं कि फिर अहले खाना से बात हुई, आगे पीछे भी उन्होंने डिनाई कर दिया। और अगले दिन वो सेनेटर फिर मुझे दोबारा मिले
اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو ہے نا، میں نے کل آپ کو بتایا نہیں تھا، میری خبر سچی تھی نا. تو یہ تو صورتحال ہے. اور آج نواز شریف اسی سینٹر عرفان صدیقی کے گھر پہنچے ہوئے ہیں. اچھا، عمران خان پر تنقید ہوتی تھی نا کہ خان اور نعیم الحق اتنا عزیز قریبی ساتھی، بشرا بی بی نے دم کر دیا، درود کر دیا، بشرا بی بی نے یہ کر دیا، تعویذ ڈال دیے، منع کر دیا کہ آپ نے جنازوں پر نہیں جانا. دیکھ لو، خان اپنے عزیز ساتھی کی موت پر جنازے پر نہیں گیا. جانا چاہیے تھا. لیکن پچھلے یہ 3 4 5 سالوں سے بات ڈسکس ہوتی ہے. تو اب جس نے ساری عمر نوکری کی نواز شریف کی، نواز شریف آج اس کے سوئم پر تو جا رہا ہے، لیکن نواز شریف اس کے جنازے پر نہیں گیا. لیکن نواز شریف اس کے جنازے پر نہیں گیا، آئین کے جنازے پر، یہ جو پیچھے آئین کا جنازہ نکلنے لگا ہے، یہاں پر نواز شریف ضرور آنے جا رہے ہیں. یعنی اپنے عزیز ترین ساتھی جن کو استاد بھی کہتے تھے، جن سے تقریریں بھی لکھواتے تھے، ان کے جنازے پر وہ نہیں آ سکے، لیکن آج یہاں ووٹ دینے کے لیے آنے جا رہے ہیں. اچھا جی، میں ذرا سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ لوں، اس وقت کے پی اسمبلی کے اندر جو امن جرگہ ہے پورے صوبے کا وہ جاری ہے. فیصل کریم کنڈی پہنچ چکے ہیں، حامد میر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، صوبے کے تمام بڑی سیاسی جماعتیں پہنچی ہوئی ہیں، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پہنچے ہوئے ہیں. بے شمار ویژولز آ رہی ہیں، تصویریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اس وقت جو امن جرگہ ہے وہ جاری ہے. تو بالآخر وہ جو ایک کوشش تھی کہ یونائٹ کیا جائے سب کو، اور ایک جو ہے وہ امن جرگہ منعقد کیا جائے، تو اس وقت امن جرگہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور کے پی کے کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اور تمام جو مختلف جماعتوں کے سربراہ ہیں وہ اس امن جرگے کے اندر شرکت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ایک بڑی یعنی یونٹی کی طرف لے کے جانا، کیونکہ حالات خراب ہو رہے ہیں. کل جو کچھ وانا کے اندر ہوا اور اسلام آباد کے اندر ہوا، اور اس کے بعد انگلیاں مزید اٹھیں گی کے پی پر کہ کے پی سے دہشت گردی آتی ہے اور وہاں پہ آپریشن کا جواز مزید مضبوط ہوگا. تو اس سلسلے میں سب کو متحد کیا جا رہا ہے. اچھا جی، خطاب کیا گیا ہے اچکزئی صاحب کی جانب سے اس اسمبلی کے اندر. یہ کہتے ہیں یہ پارلیمان چوروں اور حکومت قاتلوں کی ہے، انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا ہم ان چوروں کو نہیں مانتے اور ہم ان کی مخالفت جو ہے وہ کریں گے. اب خبر تو صبح ہی آ گئی تھی نا کہ وفاقی جو کابینہ ہے نا اس کا اجلاس ابھی طلب تو نہیں کیا گیا، لیکن وفاقی کابینہ کے لوگوں کو الرٹ رہنے کا کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے، کسی وقت بھی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ کابینہ کا اجلاس کس سلسلے میں. اگرچہ ایک اور خبر بھی سن لیں، سہیل افریدی نے کے پی اسمبلی کا، کے پی حکومت کا پہلا کابینہ کا اجلاس جمعے والے دن طلب کر لیا ہے. تو ادھر اسلام آباد میں بھی اجلاس طلب ہو گیا. اسنات ملک سینئر صحافی ہیں، کہتے ہیں کہتے ہیں کیا سینٹ سے منظور شدہ 27ویں یعنی ترمیم کے ڈرافٹ میں قومی اسمبلی میں تبدیلی ہوگی. یعنی وہ ڈرافٹ جو سینٹ سے پاس ہو چکا ہے جیسے تیسے بھی ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر جب وہ قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا جائے گا کیا اس کے اندر تبدیلی کی جائے گی؟ کیا سینٹ دوبارہ اس کی منظوری دے گی؟ کہتے ہیں کسی کے اصرار پر لفظ پاکستان سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ دوبارہ شامل ہونے کا امکان ہے کہ ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کہا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کہا جائے، کوئی ڈسٹرکٹ کورٹ یا اس طرح سے نہ کہا جائے یا کوئی اور کورٹ نہ کہا جائے. تو ان کے ساتھ پاکستان یعنی پورے پاکستان کا یہ ادارہ ہے، بڑی سپریم عدالت ہے، تو وہ لفظ اٹیچ کرنے کے لیے اور دیگر چھوٹی موٹی تبدیلیوں کے لیے کابینہ سے دوبارہ اس کی منظوری لی جا سکتی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس نئے مسودے کو کابینہ منظوری دے گی کیا سینٹ سے بھی دوبارہ پھر پاس کروایا جائے گا یا نہیں کروایا جائے گا؟ مہر بخاری کاشف عباسی صاحب کی اہلیہ ہیں، نامور اینکر ہیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آج اسلام آباد سے، حالانکہ کل بھی دعویٰ ہوتا، ہم نے وی لاگ بھی کیا تھا، اور کچھ ایسی خبریں ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے آج ججوں کے استعفے کا امکان ہے کہ کچھ جج جو ہے وہ اپنی کرسیوں کو لات مارتے ہوئے استعفیٰ جو ہے آج، جیسے یہ خبر آ گئی کہ آج کوشش ہے کہ آج شام تک جو ہے قومی اسمبلی سے یہ جو 27ویں ترمیم ہے وہ پاس کروا لی جائے. اجلاس جاری ہے تو پھر استعفوں کی خبریں بھی آ سکتی ہیں. تو ہنگامی طور پہ تیار رہنے کا کابینہ کو کہہ دیا گیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ صورتحال انڈیا اور پاکستان کی بھی ظاہر ہے خراب ہو رہی ہے، اور معاملات جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں سے شاید چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا سکتی ہیں، کیونکہ جو کچھ کل اٹیک ہوا اور اس سے پہلے دلی کے اندر بھی اٹیک ہوا، تو اس وقت نامور تجزیہ کاروں نے کہنا شروع کر دیا. یعنی ایک طرف تو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں نا، اور پاکستان کے اندر سیکیورٹی یعنی ریڈ زون کے اندر بھی دروازے بند کرنے پڑ گئے ہیں. دوسری طرف انڈیا کے ساتھ کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. بہرحال یہاں تماشا لگا ہوا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے.
کسی کو کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے. جشن منائے جا رہے ہیں حکومتی سینیٹر, حکومتی ایم این ایز, طاقتور حلقوں سے جن کا کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں ہے, آزاد ایم این ایز یا سینیٹرز, وہ ہنس رہے ہیں, خوش ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر دھماکہ ہوا ہے. کسی بھی ملک کے اندر, ایون چھوڑ دینا ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت, وہاں پر وہ ریڈ فورٹ لال قلعے کے باہر دھماکہ ہوا, ایسے لگ رہا تھا بھارت کے اندر قیامت آ گئی ہے, لیکن یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب یہاں پہ پہنچیں گے, ہم آپ کو رپورٹ کریں گے, ہم آپ کو ایک چیز دکھائیں گے. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. پاکستان زندہ باد.